بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے متعدد ایسی باتیں سنی ہوگی کہ جی خوش کیسے رہا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو زیادہ ایکٹیو کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے تو بے شمار ایسی چیزیں سنی پڑھی اور بیان بھی کی۔ آج ایک ایسی چیز میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو اس سلسلے کی سنی اور پڑھی بھی ساری باتوں سے زیادہ مؤثر بات ہے، اور یقیناً آپ کو سن کے اور سننے کے علاوہ اصل میں تو اس پہ جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں اس کے فوائد جو ہیں وہ ملیں گے، اور بے شمار فوائد کی حامل یہ ٹپ ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہے کیا؟ ایک تو اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھیں جو کہ بہت بڑی حقیقت ہے اور سب سے بڑی حقیقت ہے کہ بھئی میں یہاں بڑے قلیل وقت کے لیے ہوں۔ آئی ایم فار اے ویری ویری شارٹ اسپین آف ٹائم۔ میرا وجود یہاں انتہائی قلیل وقت کے لیے، انتہائی قلیل وقت کے لیے، اور یہ جو قلیل وقت تو وہ ہے کہ جو میری نظر میں ہے کہ جس کو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، کہ جس کی میں توقع رکھتا ہوں، لیکن یہ سفر اس سے بھی بہت پہلے ختم ہو سکتا ہے۔ انتہائی، میں اگر پوری کائنات کو دیکھوں کہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی، اگر میں یہ دیکھوں تو میری کیا حیثیت بنتی ہے عمر کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح ہر ایک انسان جو ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یار اس کائنات کی عمر کے مقابلے میں میری کتنی عمر ہے، ایک طرف تو میری عمر کتنی ہے اور دوسری طرف ٹائم کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ٹوٹل اویلیبل ٹائم جو مجھے ہے، جتنا وقت مجھے میسر ہے وہ کتنا ہے؟ انتہائی قلیل۔ اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں، آپ اپنی گزری ہوئی، ہم تمام تر لوگ اگر اپنی گزری ہوئی زندگی کو دیکھیں، چاہے ہم 40 گزارے ہوں، 50 یا 60 یا جتنے بھی سال گزار چکے ہوں، یا 15 یا 20 سال، اب دیکھیں نا کہ اگر ایک بندہ 25 سال بھی گزار چکا ہے تو اس کا مطلب کوارٹر سینچری گزار چکے ہیں۔ اب وہ اپنی کوارٹر سینچری کو، چوتھائی صدی کو گزری بھی دیکھے تو ایک خواب کی مانند لگتی ہے۔ 50 کے دیکھیں جو کہ نصف صدی ہے، تو وہ نصف صدی بھی ایسے خواب کی مانند لگتا ہے جیسے یوں گزر گئی۔ دنوں کی بجائے ہفتے، ہفتوں کی بجائے مہینے، مہینوں کی بجائے سال گزر رہے ہیں، اور سالوں کی بجائے عشرے گزر رہے ہیں، ڈیکڈز گزر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ ٹائم جو مجھے میسر ہے، ہم تمام تر لوگوں کو انڈیویجولی، انفرادی طور پہ بڑا ہی مختصر ٹائم، اور دوسرا یہ کہ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور ایک تیسرا پرابلم بھی، اور تیسرا پرابلم یہ ہے کہ بھائی جتنی زندگی میں بقیہ اپنی یا اپنے بہت پیاروں کی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، مجھے وہ زندگی بقیہ مل جائے گی، اس بات کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی گارنٹی؟ یعنی اس کی مثال میں یوں آپ کو عرض کروں کہ بھائی دیکھیں، کیا اچانک اموات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ٹائم جو بقیہ ٹائم جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو وہ بندہ ہوتا ہے نا بیمار ہوا بہت، یعنی وقت بیمار رہا، اور اب اس کے بچنے کی امید ہی نہیں ہے۔ اب بندے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ گیا کہ گیا۔ اب یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ایک ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہوئی نا، متوقع موت ہوئی نا۔ میں ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ کی بات کر رہا ہوں کہ جو اچانک یار ٹریفک ایکسیڈنٹ میں مر گئے، ٹھیک ہے، اور ہارٹ اٹیک سے مر گئے، کسی اور کوئی اچانک بس ایسی بیماری ڈائیگنوز ہو گئی کہ بس اس کے بعد پھر جو ہے پھر
پھر بس موت جو ہے اچانک سامنے نظر آنے لگی، موت سامنے نظر آنے لگی، ایسی کوئی بیماری ڈائگنوز ہوگی۔ اچھا، خدا نہ خواستہ مرڈر اور ڈیتھ، سوسائڈ بھی ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی کو غیر یقینی بنانے والی، لیکن یقینی ہو جائے، فرض کر لیں جی کوئی غیر یقینی بات نہیں ہوئی آپ کے ساتھ، بے شمار لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی، تو اب اس صورت کے اندر بھی یہ دیکھیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر گزرے ہوئے 25 اور 50 سال چوتھائی صدی اور نصف صدی جو ہے، یا ان کے مابین کہیں جو ہے، یا نصف صدی کوارٹر صدی سے بھی پہلے، اگر یہ بہت تیزی سے گزرا ہے، خواب کی مانند گزرا ہے، تو جو بقیہ ہے اگر مجھے پورے کا پورا مل بھی جائے، میری متوقع عمر مجھے مل جائے، تو کیا وہ بھی ایک خواب کی مانند نہیں گزر جائے گا؟ تو بھئی بات یہ ہے، ایک تو یہ فیکٹر ہمارے ذہن کے اندر ہمیشہ 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 رہے، ٹھیک ہے جی، پہلی بات۔ دوسری بات، چیزیں میرے لیے ہیں، میں چیزوں کے لیے نہیں ہوں۔ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، یہ انتہائی اہم بات ہے، ایکسٹریملی 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 امپورٹنٹ، دو باتیں ہوگی۔ اور تیسری بات، تیسری کیا بات ہے؟ تیسری بات یہ ہے ڈیئرز کہ آئی ہیو ٹو بی ہیپی انکنڈیشنلی، میں نے اپنی ہیپینس کو کسی بھی چیز سے منسلک نہیں کرنا، اور اگر میں کروں گی کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے، اتنی گاڑی ہوگی، ایسا گھر ہوگا، ایسا لباس ہوگا، ایسا کھانا ہوگا، ایسے ملنے والے ہوں گے، ایسے دوست ہوں گے، کوئی بھی جب آپ نے کنڈیشنل کر لیا نا اپنی ہیپینس کو، اگر آپ نے اپنی ہیپینس کو کنڈیشنل کر لیا، مشروط کر دیا کسی ایک بھی چیز سے، کسی ایک بھی چیز سے، تو ہم خوش نہیں رہ سکتے، we cannot be happy۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نہیں بہت ساری چیزوں سے منسلک کر دی ہے خوشی، وہ ہوں گی تو میں خوش ہوں گا۔ اب اس میں تو گویا کہ ہم نے اس بات کے امکان کو زیرو کر دیا کہ میں خوش بھی رہ سکتا ہوں، ہم نے اس بات کے امکان کو زیرو کر دیا کہ میں خوش بھی رہ سکتا ہوں۔ تو بھئی بات یہ ہے، خوش رہنا سیکھیے، بی ہیپی، اینڈ بی ہیپی انکنڈیشنلی، غیر مشروط طریقے سے، کوئی شرط منسلک نہیں ہے۔ اور یہ جب میں کہتا ہوں نا کہ کوئی شرط منسلک نہیں ہے، اس کا ایک اور بہت بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، بہت بڑا فائدہ، اس کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہم خوشی کے لیے غلط کام بھی نہیں کریں گے، ہم خوشی کے لیے غلط کام بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ بھئی میں آلریڈی خوش ہوں، آئی ایم آلریڈی ہیپی، آئی ایم ہیپی وداؤٹ اے ریزن، آئی ایم ہیپی بیکاز آئی ایم الائیو، میں اس لیے خوش ہوں کہ میں زندہ ہوں، اور میرا چونکہ وقت جو ہے ایک ایک دن میرا 1 کروڑ روپے کا ہے۔ ایوری ڈے از ورتھ 10 ملین روپیز ٹو می۔ تو میرا ایک ایک دن جو ہے وہ میرے لیے 1 کروڑ کا ہے، تو میں اس کو کیوں ضائع کروں؟ وائی ٹو ویسٹ اٹ؟ آئی ہیو ٹو بی ہیپی فار ایچ اینڈ ایوری منٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز گیون اینڈ گفٹڈ ٹو می۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک ایک دن جو دیا ہے نا، ایک ایک منٹ جو دیا ہے، مجھے خوش رہنا، ہیو ٹو بی ہیپی۔ اور جب میں خوش رہوں گا، جب میں خوش رہوں گی، تو کیا ہوگا؟ میرے کام بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، میرے کام بھی، ایک خوش رہنے والا انسان اپنے کام کو بہتر انداز کے اندر نمٹا سکتا ہے، نسبتاً زیادہ مؤثر ہوتا ہے اپنے کاموں میں، ریلیٹیولی مور افیکٹو، ایبسولوٹلی مور افیکٹو نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی وہ بس اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں، لیکن جو جب آپ خوش نہیں رہتے تھے اس کی نسبت اب آپ زیادہ بہتر انداز کے اندر کام کر سکتے ہیں، آپ کاموں کے اندر زیادہ مؤثر ہو جائیں گے، اور لوگوں کے لیے بھی آپ اٹریکٹیو ہو جائیں گے، بیکاز ہیپینس اٹریکٹس پیپل۔ لیکن اگر میں نے عرض کیا نا، جس دن آپ نے
ہیپینس کو کسی چیز سے منسلک کر دیا، جس دن آپ نے ہیپینس خوش رہنے کو کسی بھی چیز سے منسلک کر دیا کہ بھئی فلاں بندے سے میرے تعلقات اچھے ہوں گے تو میں خوش رہوں گا، فلاں بندے سے میرے تعلقات اچھے ہوں گے تو میں خوش رہ سکتا ہوں، خوش رہ سکتی ہوں، لوگ میری عزت کریں گے، مجھ سے پیار کریں گے تو میں خوش رہ سکتا ہوں، خوش رہ سکتی ہوں، اگر آپ نے خوشی کو ان چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی منسلک کر دیا، کسی بھی چیز کے ساتھ منسلک کر دیا، تو آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ آپ نے گویا ناخوش رہنے کا ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے۔ کون سا سرٹیفکیٹ؟ کسی کو ہیپاٹائٹس سی ہو جائے نا تو یہ ہیپاٹائٹس سی ہو گئی، کسی کو کینسر ہو جائے، یقین کریں یہ کینسر ہے۔ کسی بھی چیز کے ساتھ نتی نہ کریں، بی ہیپی۔ اور میں نے عرض کیا، میں ریپیٹ کرتا ہوں چونکہ وہ انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے، اس لیے میں ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ خوش رہنے والے لوگ غلط کاموں کی طرف بھی نہیں جاتے۔ اس لیے نہیں جاتے کہ غلط کاموں کے لیے لوگ خوشی کے لیے جاتے ہوں گے نا، اگرچہ بعد میں تو جو غم ہوتا ہے وہ 100 گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ ان کو چونکہ دے آر آلریڈی ہیپی، یہ پہلے سے خوش ہیں، ان کو اس سمت میں، غلط سمت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس ایک بات پہ جو ہے وہ ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی، اور آپ یقین جانیے کہ یہ ایک میجک فارمولہ ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔